اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین توفیال مدد السلام علیکم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رسول کی پاک و پاکیزہ اکلوتی بیٹی، ان کی ذات پر مظالم کیوں ڈھائے گئے، ان کے مصائب کیوں ہیں، اس پر معرفت کی نگاہ کرنی ہے، حقیقت تحقیق علم سے پہچاننا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات عظمت والی تھی۔ حسد تو سمجھ آتا ہے، لیکن قانون کیا ہے، کس حکمت کس بات کی بنا پر ایسا ہوا، یہ ایک تحقیقی موقف ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کہ جن کے باب میں یہ آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کار رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا ما سوائے اس کے کہ میری قربا سے مودت رکھو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قربائے رسول، ان سے مودت رکھنی تھی، ان کے اہل بیت سے مودت رکھنی تھی۔ تو گویا مودت ہر کسی نے رکھنی تھی یا کوئی ایسا بھی تھا کہ جو دین میں مودت نہ رکھے؟ آیت ہی بتاتی ہے، دین کا حکم ہی بتاتا ہے کہ دین میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مودت نہیں رکھنے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی پس اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ جناب رسول خدا اپنی زندگی میں پاک بی بی کی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی جو لوگ بعد از رسول بنت رسول کو اذیت دینے والے ہیں، ان کی یہ اذیت رسول اللہ کو زندگی میں ہی پہنچ گئی اور سرکار بی بی کا وہ غم محسوس کر رہے تھے، ان کے مصائب میں تڑپ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ بھی قرینہ ہے کہ کچھ لوگ مودت نہیں رکھیں گے۔ اب فاتح ذل قربا حق کہو کہ اپنی قربا کو اس کا حق دے دو، یعنی فدق دے دیا گیا اس کے بنا پر۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان سے مودت کون نہیں رکھے گا؟ تو خدا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم فرقوں میں مت بٹو۔ یہ ہے مودت کا نہ رکھنا اور بی بی پر مظالم کا ہونا، رسول اللہ کو اذیت دی جانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان کا طعنہ اس بات کا گواہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی جائے گی، تکلیف پہنچائی جائے گی، یہ اس کی دلیل ہے اور نص قائم ہوتی ہے۔ اب فرقوں میں بٹنا وہ پیدا کرے گا اس بات کو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم ہوں اور ان کی ذات کے مصائب ہوں، ان کی شہادت ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باب میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اور بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور لے جائے اور تمہیں ایسے پاک رکھے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ انما کلمہ حصر، اور اس میں ارادہ آ گیا تو اندر والی چیز اب باہر نہیں جا سکتی، انما کے اس حصار کے باہر والی چیز اندر نہیں آ سکتی، یعنی خدا کا یہی ارادہ ہے اور اس نے انہیں پاک رکھا ہوا ہے، رجس کو ان سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو وہ رجس ہے جو مودت ادا نہیں کرے گا، اور وہ وہی رجس ہے کہ فرقوں میں بٹ جانا، یعنی ایک سے زیادہ فرقے ہو جانے، دین میں تفریق پیدا ہو جانی، یہ رجس ہے، یہ وہ ناپاکی ہے کہ جو بطول سلام اللہ علیہا سے جدا کر دے گی، ان سے دور کر دے گی ان کے حق کے باب میں۔ تو فرقہ کہاں بن رہا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ تھا دین۔ اس کے بعد آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج دین مکمل ہو گیا اور تم پر نعمت بھی تمام ہو گئی۔ امیر المومنین کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل بھی ہو گیا ہے، یعنی اب کچھ نیا نہیں ہو سکتا، دین کا کوئی نیا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور نعمت تمام ہو گئی، یعنی جس چیز کو لوگ اب اپنے لیے مخصوص کر رہے ہیں عظمت کی بنا پر، خدا نعمت کہہ کے وہ ان سے مخصوص کر رہا ہے اور نعمت تمام ہو گئی۔ اب کسی کو کچھ نہیں ملنے والا، دین میں کوئی رہبری، کوئی سرداری، کوئی عہدہ نہیں ملنے والا، وہ ان کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اور یہ ہے
خدا کی مضبوط رسی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، تم تفریقے میں مت پڑو۔ یعنی اللہ کی مضبوط رسی پاک بی بی کی ذات ہے، جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ پاکیزہ مقام ہے کہ جن کے قرب میں جمع ہونا پڑے گا، ان کی تعظیم میں دین ہوگا، یہی مضبوط رسی ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کی ہدایت ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ انعام ان پر ہے، وہ پاک بی بی کی ذات پر انعام ہے کہ وہ تطہیر والی بھی ہیں اور وہ مضبوط رسی ہیں۔ ان کی ذات وہ پناہ ہے، وہ خدا کا نشان ہے، دین کا وہ مقام ہے۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت تک یہاں بات رکی نہیں، آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر غضب ہے اور گمراہ ہونے والے ہیں، ان کا رستہ نہیں، اس کی ہدایت نہیں۔ تو اب انعام والے علیحدہ اور مغضوب اور ضالین وہ علیحدہ، یعنی جب صداقت زہرا کی بات ہو، عظمت زہرا کی بات ہو، تو ان کے رستے پہ چلنا ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ ہے مضبوط رسی، یہ ہے طہارت والی، اور ان سے اگر متمسک رہو گے تو تفریقوں سے بچے رہو گے۔ اب یہاں حق مودت ادا ہوگا، فاتح ذی القربہ حقہ، اس کی تائید ہوگی۔ اب تفریقے سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے آیت مباہلہ کو دیکھیے کہ خدا نے کہا ہے کہ سچے یہ ہیں، ان کے مقابل آنے والے جھوٹے ہیں اور ان پر لعنت ہے۔ یہ مفہوم ہے آیت مباہلہ کا۔ نساء کی جگہ پر جب صرف پاک بی بی کی ذات آئی تو تفریقے سے بچنا ہے، تو خدا کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ سچے ہیں، اب تفریقے سے بچ جاؤ گے۔ ان کی صداقت ہے خدا کی مضبوط رسی، اور صداقت کا مرکز ہے پاک بی بی، تطہیر کا مرکز ہے پاک بی بی، ان کے در پہ جمع ہونا ہے۔ اب یہ تفریقہ وہ رجس ہے کہ جس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر ظلم ہوا، ان کے مصائب اور ان کی شہادت ہوئی، ان کا پہلو زخمی، جناب محسن شہید ہوئے، اور مولا علی کی ولایت کی حفاظت کے لیے شہزادی شہیدہ ہیں، اور مولا کی ولایت یوں ہٹا دی گئی۔ یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، ان کا حق۔ اب پاک بی بی سلام اللہ علیہا کی پاک و پاکیزہ ذات، منزہ و مبرہ، مقدس ذات ہے۔ مولوی انیس مقصر شیعہ، اس نے توہین کی ہے جس بات کا دور دور تک عقل و علم سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، کہ مدرسے کا دروازہ نعوذ باللہ دروازہ بطول جیسا ہے۔ جناب بطول کا دروازہ تطہیر کا دروازہ ہے، اہل بیت کا دروازہ ہے۔ جیسے چادر زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام ہے، ویسے اس چادر والی کے اس دروازے کا احترام ہے۔ اس دروازے کا احترام واجب نہیں، واجب ہے۔ یہ مقدس دروازہ ہے جہاں فرشتے آ کے کہتے ہیں انا خیات الحسن، جہاں فرشتے آ کے مسکینم و یتیمم و اسیرا کہتے ہیں۔ جس بی بی کی کنیز کو اس دروازے پہ آ کر ایک کلام کرنے کی وجہ سے سعیکم مشکورہ کہا جاتا، تو اس دروازے کی تعظیم، جس کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ شاعر اللہ کی تعظیم سمجھتے ہیں تو کیا مدرسہ شاعر اللہ میں سے ہے؟ ہرگز نہیں۔ مدرسہ تعلیم کی جگہ اس کا ہے۔ کیا صرف و نحو کی کتاب قرآن کے برابر ہے؟ کیا عالم وہ اہل بیت کے عالموں جیسا ہو گیا ہے؟ کیا وہ تعویل قرآن جانتے ہیں اماموں، حجتوں، معصوموں اور پاک بی بی کے مقابل میں؟ دروازہ زہرا کی عظمت تو سمجھو، کعبہ کے دروازے جیسے تو ہو نہیں سکتے کہ جہاں علی آئے تھے اور وہ نیا در بنا تھا۔ اب یہ وہ دروازہ ہے کہ جو باب العلم، باب الحکمت کا دروازہ ہے۔ تو جو مدرسہ کے دروازے کو، اب مدرسہ کا دروازہ وہ عصمت کا دروازہ تو نہیں ہے۔ نور و ابنتی فاطمہ من نور اللہ، میری بیٹی فاطمہ کا نور اللہ کے نور سے ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو مدرسہ کیا اس کا دروازہ اللہ کے نور والے کسی ذات کا ہے؟ دروازہ تطہیر کی یہ توہین ہے، اور دروازہ تطہیر جلانے والا وہ ہے کہ جو کسی اور دروازے کو اس دروازے جیسا کہے۔ کیا کربلا جیسی کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ کیا مدرسہ کربلا جیسا ہے؟ خیمہ بنات زہرا جیسا ہے؟ کیا خاک شفا جیسی مدرسہ کی خاک ہے؟ کہاں معصوم اور کہاں یہ نجس العین؟ یہ توہین کرتے ہیں، یہ مقصر ہیں۔ انہوں نے ہی، کیونکہ یہ ولایت کے منکر ہیں، انہوں نے ہی بی بی کی توہین کی، جیسے بی بی ولایت کی شہیدہ ہیں،
یہ بی بی کے خود گستاخ ہیں ولایت کے منکر مقصر ہونے کی وجہ سے. یہ ولایت کے دشمن ہیں، یہی پاک بی بی کی اس امانت کے منکر اور دشمن ہیں، یہی شہزادی پاک سیدانی کے دشمن ہیں، آل رسول آل بطول کے دشمن ہیں، امیر المومنین کے پاک بی بی کی ذات کے یہ دشمن ہیں. یہ ہیں بطول کا دروازہ جلانے والے مولوی انیس اور اس کے ہمنوا، اس کے ہواری. ہم لعنت بھیجتے ہیں بی بی کی توہین کرنے والے اس لعین پر. والسلام یا علی مدد. جیڑا چاہتا ہے جو میں مدرسے دا دروازہ بند دیکھا بطول دا دروازہ چلاونا تو یہ مدرسے دے دروازے کو بند دیکھنا جرم برابر